بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواسمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن حسين عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم وأقوالهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن حسين عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عزیز طلباء، ان دو طالب علموں نے بخاری شریف پر آپ فضلاء کو مبارکبادی پیش کی. میں بھی آپ تمام طلباء کو بخاری شریف کی اس ختمہ کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنت کو اور آپ کے اساتذہ کی نعمتوں کو اور منتظمین کے انتظام کو اور تعاون کرنے والوں کے تعاون کرنے کو قبول فرمائیں. آپ جانتے ہیں کہ بخاری شریف اصح کتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح البخاری، اس میں پڑھنے میں برکات ہے، ابتدا کرنے میں بھی برکات ہے اور پورا کرنے میں بھی برکات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتوں سے مالامال فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے.
عزیز طلبہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں جو کتاب کا عنوان قائم کیا، کتاب التوحید والرد علی الجہمیۃ وغیرہ، اور 58 ابواب لائے۔ یہ سب سے آخری باب ہے۔ کتاب التوحید، توحید سے مراد توحید و اہل السنہ والجماعہ، آپ نے پڑھا ہوگا۔ ہماری جو توحید ہے، توحید و اہل السنہ والجماعہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں منفرد ہے، یگانہ ہے، یکتا ہے۔ اہل اعتزال معتزلہ، ان کی یہاں توحید کا تعلق صرف ذات سے، بعض صفات کا معتزلہ انکار کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے، اس میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہ، فرقہ جہمیہ اس کی تردید کی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا 58 ابواب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صفات کو ثابت کیا ہے۔ جہمیہ، اس کا جو بانی ہے جہم ابن صفوان، جو چرب زبان تھا، خاص کوئی علم نہیں تھا، لیکن بڑا فصیح اور بلیغ تھا۔ اس کی علمی حیثیت تو اس سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کو پوچھا گیا کہ غیر مدخول بیوہ عورت کو اگر طلاق دے دی جائے تو کیا عدت گزارے گی؟ تو اس نے کہا کہ عدت گزارے۔ حالانکہ نص قطعی ہے غیر مدخول بیوہ عورت کے بارے میں، اس کو جب طلاق دی جائے تو عدت نہیں ہے۔ اس کو پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بیان کرو، صف لنا ربک، لکھا ہوا ہے کہ وہ گھر میں گھس گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب بہت جد کے بعد آیا تو اس نے ہوا کی طرف اشارہ کیا اور کہا ھذا ھو الھوا، یہی رب ہے۔ اس کا جو استاذ تھا، اس کا نام ہے جعد ابن درہم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والا۔ کیونکہ 1 گھنٹے کا مجھے موقع دیا گیا ہے، اس لیے میں بات کو اختصار کے ساتھ پیش کرتا جاؤں گا۔ جعد ابن درہم وہ بھی مانا گیا، اور اس کا جو شاگرد ہے جہم ابن صفوان، وہ سن ہجری 128 میں صحیح قول کے مطابق مارا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا تھا۔ اس کے علاوہ معتزلہ جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ
بالنسبة ليوم القيامة یہ معتزلہ کی تردید میں میں آگے بتاؤں گا معتزلہ کا کیا خیال ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے کہ یہاں حقیقت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم موازین کو انصاف کے لیے رکھیں گے، قیامت کے دن میزان ہوگا، اس کے دو پلے ہوں گے اور اس میں اعمال کو تولا جائے گا۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہی کہنا ہے۔ معتزلہ نے وضع میزان سے اقامت عدل کو مراد دیا ہے، یعنی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی اعمال کو تولیں گے نہیں، بلکہ انہوں نے مجازی معنی مراد کیے ہیں۔ وضع میزان اس سے مراد اقامت عدل، یعنی اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے۔ شارحین کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے سلف میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بھی وضع میزان سے اقامت عدل کو مراد دیتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ان کا کہنا یہ ہے کہ امام حضرت مجاہد کے علاوہ حضرت ضحاک اور حضرت عامش ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ قرآن کی آیت میں جو وضع میزان کا ذکر ہے اس سے اقامت عدل مراد ہے، انصاف کو قائم کرنا۔ لیکن اہل سنت والجماعت تمام کا یہ کہنا ہے کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی میزان قائم کریں گے، اس کے دو پلے ہوں گے اور اعمال کو تولا جائے گا۔ قرآن کی آیت میں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کی تردید میں یہ بات قائم کیا ہے۔ قرآن مجید میں الموازین کا لفظ ہے، آپ جانتے ہیں الموازین المیزان کی جمع ہے۔ ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ متعدد میزان ہوں گے، متعدد ترازو ہوں گے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی خیال ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انصاف کے لیے جو ترازو رکھیں گے وہ ایک ترازو نہیں ہوگا، بہت سے ہوں گے۔ لیکن علامہ ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ایک ہی میزان ہوگا۔ ایک میزان ہوگا تو قرآن مجید میں جمع کا صیغہ لائے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ۔ اس پر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے سب سے بڑے شارح ہیں، آپ جانتے ہیں فتح الباری، انہوں نے لکھا ہے کہ الموازین، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جمع کا یہاں پر جو صیغہ لائے ہیں تو بے اعتبار تعدد الاموال والاشخاص۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ لِلتَّفْخِيمِ، یعنی تعظیم کے لیے، تعظیم کے طور پر قرآن مجید میں جمع کا صیغہ لائے۔ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا میزان ہوتا، جیسا کہ کوئی ہوتا ہے تو ہم اس کو آپ کہتے ہیں، تم کہتے ہیں، تم کہاں گئے تھے، آپ کہاں گئے تھے،
بڑے آدمی کو اس طریقے سے بات کی جاتی ہے. وہاں جو میزان ہوگا ایک ہی ہوگا. المیزان هو الواحد. میزان ایک ہی ہوگا لیکن بہت بڑا ہوگا. اتنا بڑا ہوگا حضرت ابوالقاسم اللالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو بیان کیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یوضع المیزان، میزان رکھا جائے گا. وَلَهُ كَفَّتَانِ، اس کے دو پلڑے ہوں گے. ایک پلڑا کتنا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو وضع فی احداہما السماوات والارض ومن فیہن لوسعتہ، کہ اگر اس میں آسمان اور زمین اور درمیان کی سب چیزیں رکھ دی جائے تو ایک پلڑے میں آ سکے. اتنا بڑا ایک پلڑا ہوگا. اس کو کہتے ہیں بڑا بتلانے کے لیے قرآن مجید میں جمع کا صیغہ لائے. اور ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ اعمال چونکہ الگ الگ ہے اس اعتبار سے، اور اشخاص بھی بہت سے ہوں گے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہاں پر جمع کا صیغہ لائے ہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. القسط اس کے معنی انصاف، یہ موصوف صفت ہے. الموازین موصوف ہے، القسط یہ صفت ہے. آپ جانتے ہیں کہ القسط مصدر ہے. مصدر لا یسمى ولا یجمع، اس کا تسمیہ بھی نہیں لایا جاتا اور جمع بھی نہیں لایا جاتا. بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہاں مضاف منظور ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ. اور بعض میں القسط کو مفعول لہ مانا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِلْقِسْطِ، ہم ترازو رکھیں گے انصاف کے لیے. لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لام کو فی کے معنی میں لیں گے تو مطلب یہ ہوگا قیامت کے دین میں. لام کو وقت کے معنی میں لیں گے تو وقت بتایا کہ قیامت کا دین ہوگا. اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ میزان کو رکھیں گے اور اعمال نامے کو تولا جائے گا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور بے شک کہ بنو آدم کے اعمال اور ان کا قول، اور ایک نسخہ ہے ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا. بنو آدم کے تمام اعمال کا وزن کیا جائے گا. اس میں سب کا اتفاق ہے. تمام اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جتنے بھی اعمال ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کے لائن، تمام اعمال کو تولا جائے گا. اختلاف اس میں ہے کہ ایمان کا وزن ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ نے بخاری شریف جلد اول میں پڑھا ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کو عمل بتاتے ہیں. ایمان یہ عمل ہے. جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں ایمان جب عمل ہے تو جس طریقے سے اور اعمال کا وزن کیا جائے گا ایمان کا بھی وزن کیا جائے گا. ایمان کا بھی وزن ہوگا. اور دیگر حضرات کا بھی ایک قول ہو سکتا ہے کہ ایمان کا وزن ہوگا. جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ایمان کا وزن ہوگا ان کے سامنے حدیث بطاقہ ہے. بعض حدیثوں کے نام آتے ہیں جسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا حدیث امامت جبرائیل
اس طریقے سے ایک حدیث ہے، اس کا نام حدیث بطاقہ، بطاقہ کا معنی پرچہ۔ اب یہ حدیث بطاقہ ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا وزن ہوگا۔ ایک آدمی لایا جائے گا، اس کے معاصی کے 99 دفتر ہوں گے، پورے دفتر معصیت سے بھرے ہوئے ہوں گے، ایک دفتر تا حد نظر ہوگا، اتنا بڑا دفتر ہوگا۔ وہ تو مایوس ہوگا کہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس کو پوچھا جائے گا، اظلمک کتبتی الحافظون، میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ میرے لکھنے والے جو فرشتے تھے انہوں نے تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا ہے کہ کچھ کا کچھ لکھ دیا ہو؟ وہ نفی میں جواب دے گا کہ نہیں۔ اتنکر شیئا من ھذا، کیا اس میں سے کسی چیز کا تو انکار کرتا ہے کہ جو نہ لکھنا ہو لکھ دیا ہو؟ تو نفی میں جواب دے گا۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا پرچہ اس کو دیا جائے گا، بطاقہ۔ اسی وجہ سے حدیث کا نام ہے حدیث بطاقہ، اور اس میں کلمہ شہادتین لکھا ہوا ہوگا۔ اس کو کہا جائے گا کہ جا تلوا لے اس کو۔ وہ یہ کہے گا کہ اتنے دفتروں کے سامنے اس پرچے کی کیا حیثیت، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب وہ شہادتین والا بطاقہ پرچہ ایک پلے میں رکھے گا، دوسرے پلے میں، ایک پلے میں تو معصیت کے دفتر، تو حدیث میں آتا ہے فَثَقُلَتْ الْبِطَاقَةُ، بطاقہ والا جو پلہ ہے وہ جھک جائے گا، وَتَعْشَتْ السِّجِلَّاتُ، اور 99 جو دفاتر ہیں وہ دفاتر اوپر اٹھ جائیں گے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دیکھیے عزیز طلبہ، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان کا وزن ہوتا ہے، لیکن اکثر حضرات کا یہ کہنا ہے یہ بطاقہ جس میں کلمہ شہادتین لکھا ہوا ہے اس کو ایمان نہیں کہیں گے، حسنۃ الایمان، ایمان کی حالت میں اس نے نیکی کی ہے، یہ نیکی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہے، جیسا کہ درمیان میں نے کہا علامہ ابن کثیر کہ ان کے شاگرد ہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ کے یہ شاگرد ہیں، علامہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بطاقہ میں جو کلمہ شہادتین ہے یہ وہی کلمہ ہے جو اس نے زندگی میں ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کہا ہوگا۔ مومن تو ہے لیکن اس نے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ کہا، بس یہی بطاقہ ہے، بطاقہ بھی یہی ہے۔ بعض نے کہا کہ عین انتقال کے موقع پر اس کی زبان پر جو کلمہ آ گیا یہ وہی کلمہ ہے، من کان کلام آخرہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جس کی زبان پر اخیر میں یہ کلمہ آ گیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے اکثر حضرات کا یہ کہنا ہے
کہ ایمان کا وزن نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کفر کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ کافر کے کفر کا وزن ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو ابو بکر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو یعلا ان کا خیال یہ ہے کہ کافر کے کفر کا وزن نہیں ہوگا، لیکن حضرت ابو سلیمان دمشقی اور حضرت ابو حفص والمکی اور ابو مکی ابو طالب المکی رحمہ اللہ، ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں، کافر کے کفر کا وزن ہوگا۔ اب وزن ہوگا، ان کا کہنا یہ ہے، تو وزن کس طریقے سے ہوگا؟ تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو صورتیں بتائی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک پلڑے میں کفر ہوگا، ایک پلڑا خالی ہوگا، اور دوسری صورت یہ بتائی ہے کہ ایک پلڑے میں کفر ہوگا اور دوسرے پلڑے میں بعض غیر جو اچھے کام کرتے ہیں، کبھی پانی کا انتظام کرتے ہیں، دواخانے بنوا دیتے ہیں اور غریبوں کے لیے مکانات بنوا دیتے ہیں، کنواں کھدوا دیتے ہیں، اس طریقے کے اچھے کام کرتے ہیں، وہ اچھے کام جو ہے دوسرے پردے میں رکھ دیے جائیں، لیکن کیونکہ ایمان کے بغیر ان اچھے کاموں کا بدلہ ان کو وہاں نہیں دیا جائے گا، اس لیے وہ ناکام ہوں گے۔ اور قرآن مجید کی آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کافر کے کفر کا وزن ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کافر کے کفر کا وزن ہوگا۔ تو بنو آدم کے اعمال کے بارے میں یہ پہلی بحث ہے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنو آدم کے اعمال تو لے جائیں گے، تو اعمال ہی تو لے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ صحائف دفتر جن میں اعمال لکھے ہوئے ہیں اس کا وزن ہوگا۔ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا کہنا ہے کہ اشخاص کا وزن ہوگا، انسانوں کا۔ اب آپ میں تو کوئی سمجھے گا کہ جس کی باڈی زیادہ ہوگی وہ کامل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے اعمال کا وزن ہوگا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی یہی ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی یہی ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، کیونکہ جو حدیث لائے ہیں اس میں یہی ہے بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اچھے اخلاق کا وزن زیادہ ہوگا۔ اچھے اخلاق کا اس کا مطلب ہے کہ اچھے اخلاق یہ عمل ہے، اس کا وزن ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے یوزع المیزان فیوزن السیئات الحسنات، میزان کو رکھا جائے گا، نیکیوں کو بھی تولا جائے گا اور برائیوں کو بھی تولا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر بعض حضرات
ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں صحائف کا وزن ہوگا، اور حدیث بطاقہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صحائف کا وزن ہوگا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے کہ اشخاص کا وزن ہوگا، تو بخاری شریف کتاب التفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے انه لیاتی الرجل العظیم والسمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، کہ قیامت کے دن ایک موٹا اور بھاری بھرکم آدمی وہ آئے گا، اس کا بدن بہت بھاری ہوگا قیامت کے دن، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت نہیں ہوگی۔ اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اشخاص کا وزن ہوگا، انسانوں کا وزن ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں ایک حدیث لائے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درخت کے اوپر چڑھے تھے مسواک توڑنے کے لیے، اور اتفاق سے وہ تہبند جو ہے وہ ان کی ہٹ گئی، تو ان کی پنڈلیاں پتلی تھی، نیچے جو صحابہ تھے انہوں نے پنڈلی کو دیکھا پتلی ہے، اس پر ان کو ہنسی آ گئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس پر صحابہ کو فرمایا لرجل ابن مسعود اثقل فی المیزان من جبل احد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو پاؤں ہے کہ قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاؤں کا بھی وزن ہوگا، تبھی تو کہا گیا، لیکن زیادہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، اور حدیث بطاقہ کا جواب دیا گیا ہے، بعض نے ایسا کہا ہے کہ جو وزن ہوگا اگرچہ بطاقہ رکھا گیا لیکن جو وزن ہوا وہ کلمہ شہادتین کا ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے جو فرمایا کہ ان کا پاؤں قیامت کے دن زیادہ وزنی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے جو مجاہدات کیے اور جو چلے ہیں اللہ کے راستے میں، پاؤں سے چلے ہیں، تو انہوں نے ایسے کام کیے کہ ان اعمال کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ پاؤں کا وزن ہوگا۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی روایت کے بارے میں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، بھاری بھرکم ہوگا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، مچھر کے پر کے برابر اس کا وزن نہیں ہوگا، یعنی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ بہرحال زیادہ حدیثوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ۔ اب اس میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ اعمال یہ تو اعراض کی قبیل سے ہے، اس کا وزن کیسے ہوگا، لیکن اس کا وقت نہیں ہے۔ بنو آدم کے اعمال، تمام کے تمام انسانوں کے اعمال اور اقوال، ان کا وزن ہوگا۔ صاحب جمل کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اعمال کا وزن نہیں ہوگا، مستثنیٰ ہے۔ اسی طریقے سے حدیث عکاشہ، جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 کے بارے میں، 70,000 آدمیوں کے بارے میں،
لَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین لا یکتوون، جو داد نہیں دیتے، دام دینا، ولا یسترقون، اور جھاڑ پھونک نہیں کرتے، غلط قسم کا جھاڑ پھونک نہیں کرتے، ولا یتطیرون، اور برا شگن نہیں لیتے ہیں۔ ایسے 70,000 کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جو ہے وہ داخل کریں گے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَوْلَهُمْ يُوزَ، یہاں قول مفرد لائے ہیں اور اعمال جو ہے جمع لائے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مصدر القول ایک ہی زبان، تو وحدت مصدر کو دیکھتے ہوئے یہاں وَقَوْلَهُمْ کہا، لیکن بعض نسخوں میں ہے وَأَقْوَالَهُمْ، کیونکہ اقوال متعدد ہیں، ہم جو بولتے ہیں وہ الگ الگ بولتے ہیں اور سب بولتے ہیں، اس اعتبار سے اقوال کہا، اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ وقال مجاہد القسطاس العدل برومیہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ القسطاس کی تفسیر بتاتے ہیں، قرآن مجید میں ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، کیونکہ وہ وزن کے بارے میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے کی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ تو وزنوا بالقسطاس المستقیم، تو القسطاس القسطاس دو قراءتیں ہیں، آپ کا زید بھی ہے، آپ کا تیز بھی ہے، مشہور قراءتیں ہیں، متواتر قراءتیں ہیں۔ تو چونکہ شروع میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کہا، تو قسط کی مناسبت سے القسطاس اس کی وضاحت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ القسطاس رومی زبان میں انصاف کے معنی میں ہے۔ اشکال ہو گیا کہ قرآن مجید تو عربی زبان میں ہے، بلسان عربی مبین، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، جبکہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ رومی زبان، گویا کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی انصاف کے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ غیر عربی نہیں ہے، سب عربی، لیکن ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، غیر عربی الفاظ بھی ہے۔ علامہ تاج الدین سبوکی رحمۃ اللہ علیہ نے 27 الفاظ بتائے ہیں کہ وہ غیر عربی ہیں، اور اس پر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 24 کا اضافہ کیا ہے۔ پھر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 میں ایک کم، کل ملائیں گے تو 120 الفاظ، 120 الفاظ جو ہے وہ غیر عربی بتاتے ہیں، لیکن اہل عرب نے ان الفاظوں کو عربی زبان میں استعمال کر دیا تو اب وہ عربی ہو گئے، وہ معرب ہو گئے، یہ عربی ہو گئے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ غیر عربی ہے، اس لیے قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ 120 کل ملا کر کے الفاظ یہ غیر عربی ہے، لیکن اہل عرب نے اپنی زبان میں اس کو استعمال کیا تو وہ عربی ہو گئے، اب اس کو غیر عربی نہیں کہا جائے گا۔ تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے القسطاس رومی زبان میں انصاف کے معنی میں ہے، اور کہا جاتا ہے القسط المقسط کا مصدر ہے۔ اسماعیلی محدث ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ
القسط المقسط کا مصدر کہاں ہے؟ اقسط یقسط تو اقساط وہ مقسط، مقسط کا مصدر تو اقساط آتا ہے۔ یہ جو کہ کہا جاتا ہے، کہنے والے کون ہیں؟ ابو عبیدہ معمر بن مثنى، ان کا کہنا یہ ہے کہ قسط المقسط کا مصدر ہے۔ اسماعیلی محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اشکال کیا ہے، لیکن بخاری کے قدیم شارح علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے قدیم شارح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے کے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ القسط مصدر المصدر ہے، المقسط کا مصدر اقساط ہے اور اقساط کا مصدر قسط ہے، اس کو کہیں گے مصدر المصدر۔ اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ قسط المقسط کا مصدر ہے۔ المقسط اس کے معنی العادل، انصاف کرنے والا۔ قرآن مجید میں ہے ان اللہ یحب المقسطین، اور اگر مجرد میں اس کو لے جائیں گے وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَاهِلُ، اور قاسط کے معنی جو ہے وہ ظالم کے ہے۔ قرآن مجید میں قاسط کا لفظ آیا ہوا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظلم کرنے والے جو ہے وہ جہنم کی ایندھن ہوں گے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرما رہے ہیں کہ باب افعال میں اگر لے جائیں گے اور المقسط اس وقت عادل کے معنی ہوں گے، اور مجرد القاسط اس کے معنی ظالم کے ہوں گے۔ اس میں اور بھی بحث ہے، لیکن اس کو چھوڑ دیتا ہوں، آگے پھر حدیث ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے احمد ابن اشقاق، اشقاق بھی پڑھ سکتے ہیں، اشقاق بھی، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، منصرف بھی۔ ان کے استاد جو ہے محمد ابن فضیل ہے۔ محمد ابن فضیل سے یہ حدیث روایت کرنے والے بخاری شریف میں 3 شیوخ ہیں۔ حضرت امام، میرے سامنے دیکھیے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث 3 جگہ پر لائے ہیں۔ ایک کتاب الدعوات میں لائے ہیں، وہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد زہیر بن حرب ہے، اور الایمان والنذور میں بھی یہ حدیث لائے ہیں، وہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد قتیبہ بن سعید ہے۔ قتیبہ بن سعید حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ اور یہ یہاں جو حدیث لائے ہیں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد احمد بن اشقاق۔ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بعد میں دیکھ لینا، اس میں فرق ہے تھوڑا، کوئی کلمہ آگے کوئی کلمہ پیچھے۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ محمد ابن فضیل سے روایت کرنے والے بخاری شریف میں تو 3 ہوئے، لیکن عمارہ ابن قعقاع سے روایت کرنے والے فقط محمد ابن فضیل ہے۔ اس لیے جس طریقے سے بخاری شریف کی پہلی حدیث غریب ہے، یہ حدیث بھی غریب ہے۔ غریب صحیح ہے، غریب 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک غریب ضعیف اور ایک غریب صحیح۔ تو بخاری شریف کی پہلی حدیث وہ بھی غریب ہے، صحیح ہے، اور یہ حدیث بھی غریب ہے، صحیح ہے۔ جہاں راوی کا تفرد ہوتا ہے تو وہ حدیث غریب بن جاتی ہے۔ تو محمد ابن فضیل تنہا حضرت عمارہ ابن قعقاع سے، اور وہ تنہا حضرت ابو زرعہ سے، اور وہ تنہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 بول جو رحمان کو محبوب ہے، زبان پر ہلکے ہیں،
میزان میں بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمتان کہاں تو بول، کلمہ بول کر کے کلام بولا، جیسا کہ ہم کلمہ شہادت ہم کہتے ہیں کلمہ شہادت، لیکن وہ کلمہ نہیں ہے، وہ کلام ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ، تقویٰ کا کلمہ وہاں بھی کلمہ سے کلام بولا ہے، تو یہاں بھی کلمتان کہا، لیکن کلمہ سے مراد کیا ہے؟ کلام ہے، دو بول۔ پھر حبیبتان کہا، صفت مشبہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے، محبوبتان کے معنی میں، دو بول ہیں جو رحمان کو محبوب ہے۔ صفت رحمان کو لا کر کے اشارہ کیا، یہ جو دو بول ہیں اگر کوئی اس کا ورد رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں، خفیف، ادائیگی میں کوئی دشواری نہیں، کوئی پڑھا لکھا نہ ہو وہ بھی تھوڑا وقت اگر تھوڑے وقت میں ان دو کلموں کو یاد کر لے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں جو حروف ہیں تجوید کے اعتبار سے، اس میں جو حروف ہے اور حروف میں جو صفات ہے وہ صفات قوی نہیں ہے، کبھی صفات ہوتی ہے تو ادائیگی میں پریشانی ہوتی ہے، تو زبان کے اوپر ہلکے ہے، لیکن میزان میں باری ہے۔ میزان میں کیوں باری ہے؟ اس لیے کہ رحمان کو محبوب ہے۔ بس یہ ترجمہ القاف سے مناسبت اس جملے کی ہے، میزان میں باری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ان دو بول کا وزن ہوگا اور یہ وزن میں باری ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ یہ کلمہ تنزیہ ہے، کلمہ تقدیس ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہ تو اس کا مدلول لفظی ہوا۔ التزامی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو تمام عیوب سے پاک ہوگا وہی معبود ہوگا، وہی اللہ ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ یہ التزامی طور پر معلوم ہوگا، جیسا کہ کلمہ شہادت اس کا مدلول لفظی اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ہے، اور التزامی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک ہے اور جو ہمارا عقیدہ ہے، تو جو ایک ہوگا وہ تمام کے تمام عیوب سے پاک ہوگا۔ تو سبحان اللہ کے اندر دو چیزیں معلوم ہوئی، ایک تو تقدیس کا بھی اس بات ہوا اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا بھی اس بات ہوا۔ وَبِحَمْدِهِ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں، وَبِحَمْدِهِ وَأَتَلَبَّسُ یا تو متلبساً بِحَمْدِهِ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ الوصف بالجمیل علی سبیل التفخیم، تعظیم کے طور پر کسی کے اچھے اوصاف کو بیان کرنا۔ تو یہاں وَبِحَمْدِهِ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محامد کا اس بات ہے، تمام کی تمام خوبیاں، تمام کے تمام کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ تو اس کا مدلول لفظی ہوا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کمالات اور تمام خوبیوں کا مالک ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ بڑا ہوگا، تو التزامی طور پر اکبریت کا اس بات ہوا کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ یہی مطلب ہے سبحان اللہ العظیم،
میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کلی عظمت والا ہے۔ ان دو بول کے اندر 4 کلمے حاصل ہوئی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی وجہ سے مسلم شریف میں آتا ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں پر ان دو قول پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ان کلمات کا زیادہ ورد رکھیں تاکہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک بات اس موقع پر یہ عرض کرنی ہے کہ کتاب کی ابتدا اور کتاب کی انتہا میں مناسبت ہوتی ہے تو یہ کتاب کی بھی اور کتاب کے لکھنے والے کی خوبی سمجھی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی علماء کرام نے ابتدا اور انتہا میں مناسبت بتائی ہے، متن کے اعتبار سے بھی ہے، سند کے اعتبار سے بھی ہے، مضمون کے اعتبار سے ہے۔ مضمون کے اعتبار سے یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلا جو باب پڑھا باب بدیل وہی ایک کلام ہے، تو علم کلام سے ابتدا ہوئی اور یہ کلام ہی پر کتاب ختم کی۔ اسی طریقے سے اصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد تو کتاب الایمان کو بیان کرنا ہے، تو کتاب اور بدایت وحی کا جو باب ہے وہ تو تمہیدی طور پر کہو یا ضمنی طور پر کہو، اصل تو ایمانیات کو بیان کرنا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ایمان سے شروع کیا اور ایمان ہی پر ختم کیا، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کہا کتاب التوحید میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اور ایمان میں سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ گویا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ایمان سے شروع کی اور ایمان ہی پر ختم کی۔ سند کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ پہلی حدیث کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حمیدی ہے۔ حضرت حمیدی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، مطالعے میں آیا ہوگا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ استاد ہیں کہ جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کے ساتھ ساتھ علم فقہ کو حاصل کیا ہے۔ تو حمیدی مادہ حمد ہے اور احمد ابن اشکاف احمد کا مادہ بھی حمد ہے۔ گویا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کتاب کی ابتدا سے لے کر کے کتاب کی انتہا تک میری نیت جو ہے وہ محمود تھی اور محمود ہے، اور طالب علموں کو بھی یہ گویا کہ نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ بھی اپنی نیتوں کو محمود رکھو، اچھی نیت رکھو۔ اگر نیت محمود ہوگی تو آپ کا عمل، آپ کے اعمال مقبول ہوں گے۔ جب عمل مقبول ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دار الحمد جو جنت کا ایک نام ہے وہاں پہنچائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حمیدی یہ مکی ہے اور احمد ابن اشکاف جو ہے وہ حضرموت کے رہنے والے ہیں جو یمن کا شہر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرات انصار کا آبائی جو وطن ہے وہ یمن ہے، یمن سے آئے ہوئے ہیں وہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو مکی شیخ سے شروع کی اور مدنی شیخ پر اپنی کتاب کو پورا کیا۔
پہلے حدیث کے راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حدیث النیہ وہ بھی مہاجر ہے، اور اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بھی مہاجر ہے۔ اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں دین کے لیے ہجرت اختیار کرنی پڑے گی۔ ہجرت کے معنی کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا اور عیش والی زندگی کو چھوڑنا۔ اس زمانے کے اندر ہجرت دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف جانا۔ اس وقت ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم معصیت کو چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے رضا والے اعمال ہم کریں اور اس پر آ جائیں۔ یہ گویا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں صحابی کی حدیث کو لا کر کے یہ اشارہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ ہم نے بخاری شریف مکمل جو پڑھی ہے وہ وقار العلماء حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب فیروز پوری نور اللہ مرتضی ان سے پڑھی ہے۔ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب نور اللہ مرتضی نے بخاری شریف 1956 میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے۔ 1957 میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ وفات کے اگلے سال حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف حضرت مدنی سے پڑھی۔ حضرت قاضی مجاہد اسلام صاحب، حضرت مولانا عمر صاحب رحمہ اللہ، ایسا سنا ہے کہ یہ سب ساتھیوں میں سے تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جو پڑھی ہے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور کتب الاقدار حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اجازت حدیث حاصل تھی۔ دونوں نے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ عبدالغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شاہ عبدالغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شاہ محمد اسحاق صاحب نے بخاری شریف پڑھی ہے اپنے نانا جان شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے والد ماجد شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس کے بعد کی جو سند ہے وہ کتابوں میں ہے۔ ایک ہی آپ نے ماشاءاللہ بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، اور تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام اقوال پر افعال پر اور اس کے اوپر عمل کریں۔ نبی کریم علیہ السلام سے صحیح معنوں میں عشق ہو جائے ایسے ہم اعمال کریں۔ آپ علیہ السلام کی عظمت، آپ علیہ السلام سے خوب محبت ہو، اس لیے کہ کسی شاعر نے کہا ہے بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی، بخاری نہیں آتی۔ اس لیے اب کتنی مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ دور حدیث کے طلبہ خوش قسمت ہے، ہر گھنٹی کے اندر حدیث کی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار آتا ہے۔ اتنی مرتبہ ہم درود پڑھتے ہیں، کتنا ثواب ہم پاتے ہیں۔ لیکن آئندہ بھی آپ اگر حدیث سے شغف رکھیں گے، اس کا مطالعہ باقی رکھیں گے تو حدیث سے مناسبت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ہم حضرت مولانا قدوس صاحب دعوت برکاتہم کے مشکور ہے، اس اہم مجلس میں ہم کو خصوصی مہمان کی حیثیت سے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں علم رزق میں برکت عطا فرمائے اور اس جامعہ کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ تمام اساتذہ
تمام طلباء کی محنتوں کو منتظمین کے انتظام کو قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت والا سے درخواست کرنے کی دعا کرنے سے انتظام. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فاحفظه على الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حكمة وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے مغفرت فرما. یا اللہ کریم و مہربان، موت کے آنے کے پہلے موت کے لائن کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے پاس تو صرف بول ہی بول ہے. یا اللہ کریم و آقا ایمان کی حقیقت سے مالا مال فرما، ایمان کی حقیقت سے مالا مال فرما. ہمارے صالحہ کا ذوق شوق نصیب فرما. یا اللہ کریم و آقا ہمارے صالحہ کا ذوق شوق نصیب فرما، آپ سے تعلق نصیب فرما. یا اللہ محبت نصیب فرما. نبی کریم علیہ السلام سے محبت نصیب فرما. اے کریم و آقا، کریم و آقا ہمیں کامل ایمان عطا فرما. یا اللہ ایمان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دنیا سے یا اللہ جب جانے کا موقع ہو آپ ہم سے راضی ہو، زبان کی پر کرنا ہو، ایسی مبارک موت وقت پر ہم سب کو نصیب فرما. سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما، پوری موت سے ہماری
کی حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرما، اچانک کی موت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ کریم واقع یہ کتاب آج ختم کی گئی ہے، یا اللہ اس جامعہ میں، یا اللہ یہ پہلا سال ہے جہاں دور حدیث کی تعلیم ہوئی ہے، یا اللہ اس جامعہ کی خدمات قبول فرما، یا اللہ قبول فرما۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان والوں کو یا اللہ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، یا اللہ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، یا اللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ اس کتاب کے شارحین، یا اللہ حواشی لکھنے والے جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ احادیث کا نور ہمیں عنایت فرما، یا اللہ عنایت فرما، ہمارے قلوب کی آلودگیوں کو دور فرما، قلوب کی آلودگیوں کو دور فرما، یا اللہ یہ کریم واقع آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے کہ ہمیں یا اللہ دین کی خدمت کے لیے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ اس کو قبول فرمائیے، یا اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائیے، یا اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائیے، یا اللہ ہماری علم و عمل میں برکت عطا فرمائیے، کفر سے شرک اور نفاق سے ہماری پوری حفاظت فرما، رسومات سے حفاظت فرما، بدعات سے حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو سے پوری حفاظت فرما، تمام مدارس عربیہ مکاتب قرآنیہ مراکز دینیہ ان تمام کی حفاظت فرما، یا اللہ شعائر اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو قوت نصیب فرما، اتفاق و اتحاد نصیب فرما، آپس میں یا اللہ کریم واقع اتفاق و اتحاد نصیب فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ کریم واقع جنہوں نے جن مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأنت المستعان وإليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى